نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ میرے محترم سامعین، یہ سورہ فاطر کی چند آیات۔ فاطر اس کو اس مناسبت سے کہتے ہیں کہ اس سورت مبارکہ میں بالکل ابتدا کے اندر یہ لفظ آیا ہے، یعنی پہلی آیت میں الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو موجد ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ فاطر اس ذات کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی نقشے، بغیر کسی ماڈل، بغیر کسی اصل چیز کے عدم سے کسی چیز کو وجود میں لے آئے، اسے فاطر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو اس نے تخلیق بخشا، تو کوئی نقشہ، کوئی ماڈل اس سے پہلے نہیں تھا۔ آسمان پیدا کیے، اس سے پہلے کوئی آسمان نام کی چیز نہیں تھی۔ زمین پیدا کی، زمین سے پہلے کوئی زمین نہیں تھی۔ سورج پیدا کیا، سورج سے پہلے اس کا کوئی ماڈل، کوئی نقشہ، اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ بس وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کن فیکون، اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، جب وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو سورت کو سورہ فاطر کہا جاتا ہے کہ اس میں پہلی آیت کے اندر فاطر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں۔ ولجا یلی جو کہتے ہیں کسی چیز کو تنگ جگہ پر داخل کرنا، جیسے قرآن نے کہا ہے حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط۔ یہ مشرک کفار اللہ کے باغی یہ جنت میں نہیں جائیں گے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے سوراخ میں سے اس کے ناکے سے گزر جائے۔ آپ جانتے ہیں خود سوئی کتنی بڑی ہے، اور پھر اس کے اندر وہ سوراخ جس کے اندر دھاگا ڈالتے ہیں،
تو کہا اونٹ جیسی بڑی مخلوق وہ اس دھاگے کے سوراخ میں سے، جو سوئی کے اندر سوراخ ہے اس میں سے نہ نکلے تب تک ان کے لیے جنت نہیں ہے، یہ ان کے ناممکن چیز۔ تو ولجہ کہتے ہیں چھوٹی سی چیز کے اندر کسی بڑی چیز کو داخل کرنا۔ جس طرح ہم داخل ہوتے ہیں گھر کے اندر، تو گھر تو بڑی چیز ہوتی ہے، ہم اس کے اندر دروازے سے، تنگ جگہ ہے اس سے داخل ہوتے ہیں۔ تو کہا یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو داخل کر دیتا ہے دن میں، یعنی جب دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات بڑی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت دن کے اندر رات کو ڈالتا ہے۔ دن چھوٹا ہے، ڈالتا ہے یہاں تک کہ دن بڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی جو ہے نا دن بڑے ہیں، دن چھوٹے ہیں، راتیں بڑی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دسمبر کا مہینہ آخری یہ عشرہ جو ہے، اس میں دن سب سے چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اب یہ دن آہستہ آہستہ ایک منٹ کر کے بڑا ہوگا۔ تو رات کیا ہے؟ چھوٹی ہے۔ تو کہا یولج اللیل، رات کے اندر ڈالتا ہے دن کو، دن کو ڈال دیتا ہے رات میں۔ جب رات چھوٹی ہوتی ہے دن کو اس کے اندر سے نکال کے پھر الٹا کام کرتا ہے۔ کہا یولج النہار فی اللیل، پھر دن کو ڈالتا ہے رات میں۔ یہ دونوں کام کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اب آپ سوچیں کہ اس وقت رات بڑی ہے، دن چھوٹے ہیں، اب رات کو ڈالے گا آہستہ آہستہ دن میں ڈالے گا، یہاں تک کہ دن پھر بڑا ہو جائے گا، 15 گھنٹے تک کا دن ہوگا۔ یہ جون جولائی کا جو مہینہ آ جاتا ہے نا، کتنے گھنٹے کا روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں؟ 15 گھنٹے کا جناب روزہ ہوتا ہے۔ تو اب دن بڑا ہو گیا، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اب دن جو بڑا ہے، رات چھوٹی ہے، اب دن کو اس کے اندر چھوٹی رات میں ڈالے گا، یہ رات بڑی ہو جائے گی۔ تو یہ 24 جو گھنٹے کے اندر یہ تبدیلی مالک کرتا رہتا ہے سال کے 12 مہینے، کہ دن کبھی چھوٹا، کبھی رات چھوٹی، کبھی دن بڑا، کبھی رات بڑی۔ تو کہتے ہیں یہ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اب دن اور رات یہ کوئی مادی چیز تو ہے نہیں کہ ہمیں نظر اس اعتبار سے آ جاتی ہو کہ ہم اس کو دیکھ لیں، پکڑ لیں، چھو لیں، یہ محسوس کرنے والی چیز ہے، یہ محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ ایسا ہے، یہ میں نے پکڑا ہوا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ مادی شے نہیں ہے، یہ تو ہمارے سے احساس ہے۔ تو کہتا ہے وہ ذات ایسی ہے صرف مادی اشیاء پر نہیں بلکہ غیر مادی اشیاء کے اوپر بھی غالب ہے۔ دن اور رات اللہ رب العزت نے یہ مقرر کر دیے ہیں اور یہ اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں۔ اور یہ رات اور دن بنتے کیسے ہیں؟ فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے سورج کو اور چاند کو پابند کر دیا ہے۔ سخرہ کہتے ہیں کسی چیز کو زبردستی، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ پابندی کر رہا۔ ایک ہے آپ سے کسی سے کوئی بات کہی، اس نے آپ کی بات مان لی۔ ایک یہ کہ ڈنڈا اٹھایا، نہیں مانتا ہے تو ابھی یہ زبردستی۔ فرمایا اس نے پابند کر دیا سورج اور چاند کو، زبردستی پابند کیا، اور ایک طرح سے نہیں، مختلف طریقوں سے پابند کیا۔ ایک پابندی یہ کہ سورج کے لیے کہہ دیا اس نے کہ تم نکلو گے فلاں ٹائم پہ نکلنا ہے، فلاں دن، اور فلاں دن تمہارے کو ڈوب جانا ہے فلاں ٹائم پہ، یہ وقت اس نے مقرر کر دیا۔ اور صرف وقت نہیں کیا، سفر اور راستہ بھی اس کا مقرر کر دیا۔ سورج روز مشرق سے نکلتا ہے لیکن ایک مقام سے، ایک پوائنٹ سے نہیں نکلتا، یہ تبدیل ہوتے روز، نکلتا مشرق سے، ڈوبتا مغرب میں، لیکن روز اس کا پوائنٹ، اس کا مقام تبدیل ہو۔ آج یہاں سے نکلا، کل یہاں، پرسوں یہاں، پھر یہ نکلتے 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 ایک مشرق کا آخری کنارہ آ جائے گا، وہاں سے پھر واپس ہوگا۔ اسی بنیاد پر یہ دن اور رات جو بڑھتے اور گھٹتے، کم ہوتے، اسی بنیاد پر۔ بس سورج کو اس نے پابند کیا ہے۔ سورج کو کس طرح پابند کیا؟ دن کے اعتبار سے بھی، اس کے جو اس کا سرکل ہے
جو اس کی حرکت ہے 365 دن کا ایک سال ہوتا ہے. سال تبدیل ہونے والا ہے نا. دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے, 25 تاریخ ہے, 6 دن کے بعد نیا سال آ جائے گا. تو پورے سال میں کتنے دن ہیں؟ 365 دن اور 6 گھنٹے. ہر 4 سال کے بعد ہم ایک دن بڑا اس کے اندر زیادہ شامل کر دیتے ہیں, 366 دن ہو جاتے ہیں. فرمایا یہ پابندی لگانے والی ذات کون ہے؟ چاند کو پابند کیا اس نے. سال کے اندر دن کتنے ہو؟ 355. قمری سال الگ ہے اور شمسی سال الگ ہے. فرمایا یہ پابندی لگانے والا کون ہے؟ یہ انسان کس بنیاد پر اس مالک سے جنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے شرک اور کفر کر کے؟ وہ ایسی ذات ہے جو سورج اور چاند جیسی عظیم الشان مخلوقات کو پابند کرتا ہے زبردستی. ایک لمحے کے لیے سورج کہے میں آج دیر سے نکلوں گا, آج میں نہیں آتا, تھکا ہوا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہم نے ایک کیلنڈر بنا کے لگا دیا ہے, سالوں چلتا ہے. جب تک کاغذ چل رہا ہے یہ کیلنڈر چل رہا ہے, کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ بنا لیتے ہیں سال میں, ایک دفعہ بنا لیا, ہر سال کے لیے کام چل رہا ہے. کس بنیاد پر چل رہا ہے؟ یہ ہمارے بنانے سے نہیں چل رہا, یہ اللہ رب العزت نے پابند کیا ہے, اور اس پابندی کو سورج مجبوراً اختیار کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں پڑتی. ایسا نہیں ہوتا سورج کہے کہ بھائی آج جو ہے نا میں دیر تک چلوں گا, آج اوور ٹائم لگا لوں گا. نہیں کر سکتا. کیوں؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اس نے سورج اور چاند کو پابند کر دیا ہے. کُلٌّ یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى, ہر ایک چلتا ہے اپنے وقت مقررہ کے مطابق, اپنے راستے کے مطابق. اس سے سرے منہ ایک بال برابر بھی ان میں طاقت نہیں ہوتی کہ یہ اس سے انحراف کرے, اس سے منہ موڑے کہ آج میں نہیں ڈوبوں گا, آج میں جلدی نکل آؤں گا, آج میں دیر سے نکلوں گا. نہ سورج کی طاقت ہے اور نہ چاند کی طاقت ہے. یہ دونوں کی دونوں مادی مخلوق ہیں, نظر آنے والی مخلوق ہیں. یہ ہم سے 9 کروڑ میل دور ہے سورج, اور جب اس کی گرمی کی شدت ہوتی ہے تو ہم کراچی والے کیا جانتے ہیں, یہ تو ملکانی والے جانے نا. شدید گرمی. پچھلی دفعہ ہم آئے تھے, شدید گرمی کا موسم تھا, اور بارش کے لیے ہم دعائیں کر رہے تھے کہ مالک بارش برسا دے, موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے, پانی مل جائے ہمیں. یہی نماز ہم نے پڑھی تھی نا استسقا کی. اب اس موسم میں آئے ہیں, پنکھے چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, موسم ایسے ہے. یہ سب کس کی کاریگری ہے؟ یہ کس کا اختیار ہے؟ کسی بابا کے اختیار میں ہے؟ 7 والا کر سکتا ہے, لاہور کا داتا کر سکتا ہے. وہ خود پابند تھا میرے رب کا. جب اس کو پیدا کیا اس کی ماں کی چھاتی کے اندر دودھ اس نے دے دیا, اور جب اس کا آرڈر آیا بولا آ جاؤ, تو موت سے ہمکنار ہو گیا, دفن ہو گیا. یہ بندے تھے بندے, انسان تھے انسان. تم نے انہیں انسانیت کے منصب سے اٹھا کر الوہیت کے منصب پر بٹھا دیا, تم نے انہیں اللہ بنا دیا ہے. اللہ یہ اس قابل نہیں. وہ ایسا بادشاہ ہے کہ سورج جیسی عظیم الشان ہستی, عظیم الشان مخلوق, اس کو اس نے پابند کیا ہوا ہے. اور صرف یہی نہیں, پھر انگلی رکھ کے بتایا ذالکم اللہ ربکم, یہ ہے تمہارا رب اللہ. لہ الملک, بادشاہی اس کے لیے ہے, اس اللہ کے لیے کہ جو رات اور دن کے اوپر اختیار رکھتا ہو, جو سورج اور چاند کو پابند کرنے والا ہو. وہ ہے رب, وہ ہے داتا, وہ ہے مشکل کشا, وہ ہے غریب نواز,
وہ ہے غوث اعظم، وہ ہے دستگیر. ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ کسی چیز کے اوپر اختیار کیا رکھیں گے، ان کے پاس کیا ملکیت ہوگی، یہ تو اس کے پابند ہیں، یہ اس کے غلام ہیں. اس کے حکم پر تون و کرن، خوشی خوشی یا نہ خوشی، اس کے حکم کے پابند ہیں. کون ہے جو اس کے حکم سے انحراف کرے، اس کے حکم سے منہ موڑے؟ کس کے اندر یہ بوتا ہے، کس کے اندر یہ طاقت ہے کہ میں نہیں مانتا اس کا حکم؟ وہ منوا لیتا ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے. موت کا آرڈر آ دیتا ہے، موت کا آرڈر کر دیتا ہے، پھر کوئی بچ کے دکھا دے. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. ایک لمحہ، سیکنڈ کی بات نہیں کر رہا، سیکنڈ کا بھی 100واں حصہ اتنی بھی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس کے حکم سے انحراف کرے. وہ کہتا ہے بس یہ آخری قطرہ ہے جو اس کے حلق سے نیچے اترا ہے، اگلا قطرہ نہیں اترے گا. منہ میں ڈالا ہوا پانی باہر آ جاتا ہے. جو شخص مر رہا ہوتا ہے اس کے منہ میں ڈالا ہوا پانی باہر آ جاتا ہے، کھاتا ہوا لقمہ باہر گر جاتا ہے. کیوں؟ اس کو آرڈر آ گیا. جو سانس اندر گئی ہے وہ پھر واپس نہیں آتی، اور جو نکل گئی ہے دوبارہ جانے کی اس کے اندر نہیں، آرڈر آ گیا ہے. فرمایا یہ ہے رب تمہارا، لہ الملک، بادشاہ کس کے لیے ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ مالک الملک، اللہ ساری بادشاہت کا تو مالک ہے. توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو چاہتا ہے دنیا میں بادشاہت دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جس کو چاہتا ہے عزت سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین کے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر، ساری بادشاہت، سارا خیر، سارا فضل، ساری رحمت مالک تیرے اختیار میں. ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. یہ تو اپنی جان کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے. یہ پہلا عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ ملکیت اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہیں، ایک ایک قبیلے کو بلاتے ہیں، یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے بچوں، ان کے بیٹے آ جاؤ، یا بنی فلاں، یا بنی فلاں. سارے قبیلے قریش کے بڑے بڑے خاندانوں کو بلا لیتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں. کہتا ہے دیکھو میں اوپر چڑھا ہوا ہوں صفا کے اوپر، تم نیچے ہو. میں یہ کہوں کہ اگر پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے اور تم پر حملہ کر دے گا، تمہیں پیس ڈالے گا، تمہیں تہس نہس کر دے گا، ہلاک کر دے گا، کیا تم میری بات کی تصدیق کر دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں کریں گے. کیوں؟ ہم نے آپ کو تجربات کی بھٹی سے گزارا ہے، ہم نے بہت آپ کا تجربہ کیا ہے، آپ کو سچا پایا ہے، صادق اور امین پایا ہے. گواہی کون دے رہا ہے؟ یہ ابو جہل دے رہا ہے، یہ ابو لہب دے رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں ہوشیار کر رہا ہوں، میرے آگے قیامت کی گھڑی ہے، بین یدی الساعہ، میں تمہیں ہوشیار کر رہا ہوں، منذر بنا کر بھیجا گیا ہوں. بس اب یہ سچا تھا، امین تھا، صادق تھا. کہتا کیا ہے ایک سردار کھڑا ہو کے، تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا. تیرے لیے ہلاکت ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا اس کام کے لیے تو نے آج ہمیں جمع کیا ہے؟ سارا دن تو نے ہمارا خراب کر دیا، ساری دیہڑی ہماری خراب کر دی. یہ کہنے والا کون ہے؟ غیر نہیں ہے، اپنا ہے، چچا ہے ابو لہب. وہ کہتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا رہے ہیں، ہوشیار کر رہے ہیں، ان خاندان والوں کو ڈرا رہے ہیں، عبد مناف کے بیٹوں کو، قصی بن کلاب ان کی اولاد کو، اور کہتے دیکھو اشتروا انفسکم، اپنی جانوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے خرید لو اللہ سے، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کل اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ پھر اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ، اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ، ان کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو تم بھی بچاؤ اپنے آپ کو، اللہ کے عذاب سے بچاؤ، لا املک لکم، میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے بھی، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ، یہی آگے ملکیت نا، لہ الملک، بادشاہی اس کے لیے۔ فرمایا یہ کہہ کر جان نہیں تمہاری چھوٹے گی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہوں، نہیں، اس سے جان نہیں چھوٹے گی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ ہوں، لا املک لکی، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ذرا سا بھی۔ تو یہ تعلیم قرآن بھی دے رہا ہے، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے اللہ، لہ الملک، بادشاہت اس کے لیے ہے۔ آج دیکھو جس کو دیکھو بولتا ہے میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، ساری لڑائی کس کے اوپر ہے؟ یہی حکومتوں کے اوپر ہوتی ہے، ہر ملک میں یہی لڑائی ہے۔ اپنے ملک کی بات نہیں کر رہا میں، دنیا کے ہر ملک کی بات کرتا ہوں، ہماری دعوت سب کے لیے ہے، یہی لڑائی ہے نا، گھر میں یہی لڑائی ہوتی ہے، ایک بیٹا بولتا میں باپ کا جانشین بنوں گا، دوسرا بولتا میں بنوں گا، سردار چلا جائے تو ایک بولتا ہے میں بنوں گا، دوسرا بولے گا میں بنوں گا، اسی میں لڑائی ہے۔ فرمایا یہ ساری بادشاہتیں جو دنیا کی ہیں جھوٹی ہیں، سچا بادشاہ کون ہے؟ لہ الملک، بادشاہت اس کے لیے۔ سورہ زمر میں مالک فرماتا ہے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتا ہے، کہتا ہے اس دن زمین اس کی دائنے ہاتھ کے اندر مٹھی میں ہوگا، زمین ساری کی ساری، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، آسمان اس نے دائنے ہاتھ میں لپیٹا ہوا ہوگا، پھر کہے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ دنیا میں تو بڑے بادشاہوں کے جھنڈے ہم بھی اٹھاتے تھے، ہم بھی نعرے لگاتے جیے جیے فلاں آئے گا، فلاں آئے گا، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، نعرے لگتے ہیں نا۔ یہ سارے موجود ہیں، وزیر اعظم موجود، صدر موجود، وزیر اعلیٰ موجود، گورنر موجود، بڑے بڑے وزراء موجود، چانسلر موجود، بادشاہ موجود، یہ سب موجود ہیں، فرعون موجود، شداد موجود، نمرود موجود، سب موجود ہیں، ابو جہل موجود، ابو لہب موجود، سارے موجود ہیں۔ مالک فرما رہا ہے لمن الملک اليوم، بادشاہت کس کے لیے؟ جو آج اللہ کی بادشاہت کو نہیں مان رہے، کل اتنی بھی کہنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں کہ مالک تو بادشاہ ہے نا، یہ تو سچی بات ہے نا، مگر اس کے سامنے کہے کون؟ اس کی بارگاہ میں اس کی آرڈر کے بغیر زبان کھولے کون؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، بات نہیں کریں گے، آپس میں بات نہیں کر سکے گا انسان مگر جس کو رحمان اجازت دے گا، اس کی اجازت سے کوئی بات کرے تو کرے، ورنہ آپس میں ہی بولنے کی اجازت نہیں۔ پھر رحمان سے کون بولے؟ سفارش کرنے کا بھی کسی کو اختیار نہیں ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے؟ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت، اس کی اجازت ہوگی تو سفارش کرے گا، ورنہ اس کے بغیر بھی سفارش کا کسی کے اندر ہمت اور یارہ نہیں ہے۔ ساری انسانیت حشر کے میدان میں جمع ہوگی، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، جنت میں رکھا، آپ سب کے باپ ہیں، ان کا مقام بتائیں گے لوگ،
ہم انسان، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے کہ حساب کتاب شروع کر دینا، یہ انتظار کی جو کیفیت ہے یہ بڑی مشکل ہے۔ تو کہیں جاؤ 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 میرے پاس سے جاؤ، مجھ سے اگر اللہ رب العزت پوچھ لیا وہ درخت جس سے میں نے تجھے منع کیا تھا تو نے کیوں استعمال کیا، کیوں کھایا اس میں سے، میں کیا جواب دوں گا؟ مجھ کو وہ ابھی یاد ہے اپنا معاملہ، دوسرے نبی کے پاس، تیسرے کے پاس، وہ چوتھے کے پاس، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، آتے آتے مسیح علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچ جائیں گے کہ آپ سفارش کر دیجئے، آپ روح اللہ ہیں، قرآن نے بھی ذکر کیا ہے روح اللہ، آپ سفارش کر دیجئے۔ کہتے نہیں، کہتے عبدت من دون اللہ، میری تو پوجا کی گئی تھی، میری عبادت کی گئی تھی اللہ کے بالمقابل ان عیسائیوں نے ابن اللہ قرار دے کے۔ اللہ نے اگر مجھ سے یہ پوچھ لیا میں کیا جواب دوں گا؟ تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ اس کا مقام رکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آج سفارش کریں۔ اللہ بڑے جلال میں، بڑے غصے میں، بڑے بڑے ظالم اور کافر اور مشرک موجود ہیں، اللہ ان سے انتقام لے گا آج، بڑے جلال میں ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا اور اللہ کی تعریفیں کرنا شروع کروں گا، اور ایسے کلمات سے تعریفیں کروں گا مجھے ابھی نہیں معلوم، اللہ مجھے اس وقت سکھائے گا، میں ان کلمات سے اللہ کی تعریف کروں گا۔ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے تو آپ کو دیا جائے گا، وشفے آپ سفارش کیجئے تو شفا آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب امتی، میرے رب یہ میری امت، یہ امت محمدیہ، اس کا کیا حال ہے؟ آج ہمیں اس رسول کا مقام بھی نہیں معلوم۔ وہ حشر کے میدان میں جب سب لوگ کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، مجھ کو اپنی جان کی پڑی ہے، مجھ کو اپنی جان کی پڑی ہے، تمام انبیاء کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی، اے رب میری جان بچا لے، یا رب سلم یا رب سلم، اے رب مجھے سلامت رکھ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے۔ اس وقت یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات فرما رہا ہے یا رب امتی، اے رب میری امت، اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ خوشخبری آپ کو دی جا رہی، دنیا میں دے دی گئی کہ آپ سجدہ کریں گے، یہ کلمات اللہ وہی کرے گا، آپ اسے سفارش کریں گے، آپ کو سفارش کی یاد دے دی جائے گی، آپ اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ ہم نے نہ اس رب خالق کائنات کے مقام کو، اس کی عزت کو، اس کی قدر کو پہچانا، نہ اس کے رسول خاتم النبیین جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے مقام پر پہچانا۔ اس رب کے ساتھ اس کی ذات، صفات، اختیارات، عبادات سب میں شرک کیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل کسی کو اپنا امام عزیز ہے، کسی کو اپنا پیر عزیز ہے، کسی کو سیاسی لیڈر عزیز ہے، کسی کو قومی لیڈر عزیز ہے، کسی کو زبان عزیز ہے، کسی کو علاقہ عزیز ہے، کسی کو ملک عزیز ہے۔ تو میرے بھائیو پھر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ وہ حشر کے میدان میں ہمیں یاد رکھے، اور ہم دنیا کی زمین کے اوپر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے غداری کریں۔ فرمایا لہ الملک، بادشاہت اس کے لیے ہے، یہ سب چیزیں ہو گئی مثبت۔ فرمایا اور والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن لوگوں کو یہ مشرکین مکہ، یہ کفار عرب پکار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مشکلات میں ان کو آوازیں دے رہے ہیں، یا حبل، یا صاف، یا نائلہ، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یہ آوازیں لگ رہی تھی اس دور میں بھی۔ جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، من دونہ، اس اللہ کے سوا، ما یملکون، یہ مالک نہیں ہے، یہ اختیار نہیں رکھتے۔ اس کا اختیار تو بتا دیا، سورج چاند پر اس کا اختیار چلتا ہے، دن اور رات پر اس کا اختیار چلتا ہے۔ جن کو یہ سجدے کر رہے ہیں، جن کے نام کی یہ نیازیں دے رہے ہیں، جن کو یہ مشکلات میں، تکالیف کے اندر پکار رہے ہیں، ما یملکون، یہ مالک نہیں ہے کس چیز کے؟
فرمایا من قطمیر، قطمیر کے مالک نہیں۔ یہ قطمیر کیا چیز ہے؟ عرب دو چیزوں کے اوپر قطمیر کا اطلاق کرتے تھے۔ کھجور کا درخت دیکھا ہے نا، کھجور دیکھی ہے نا، جب کھجور کا پھل آپ توڑتے ہیں اس کو اندر سے گٹلی نکلتی ہے، گٹلی کے اوپر ایک بہت باریک سا دانہ ہوتا ہے ایک، یعنی کہ اس کے اوپر نشان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قطمیر۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، قطمیر اس کو کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک بہت سا باریک سا چھلکا ہوتا ہے، غلاف ہوتا ہے بہت معمولی سا، اور بعض اوقات جلدی سے چھیلو تو وہ کبھی اس کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے گودے کے ساتھ، اور کبھی وہ گٹلی کے اوپر ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اس چھلکے کے، اس غلاف کے جو کھجور کی گٹلی کے اوپر ہے، ما یملکون من قطمیر، یہ تو اس کے بھی مالک نہیں، یہ روزی کے مالک، یہ داتا بنے ہوئے ہیں جعلی، یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ ان کی ملکیت میں یہ کھجور کے اوپر جو گٹلی کے اوپر غلاف ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ لاہور والوں نے اپنا ایک داتا بنا لیا ہے، ہمارے پاس بھی ہے کراچی میں، کوئی کم نہیں ہے۔ عبداللہ چغازی ہم نے بھی بنایا ہوا ہے ایک، یہاں پر بھی آپ نے بنایا، 7 ہے اور بہت سے ہیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، مالک کہتا ہے ما یملکون من قطمیر، یہ قطمیر کے کھجور کی گٹلی کے اوپر جو غلاف ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کو تم پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، یہ تمہاری دعاؤں کو، پکار کو سنتے نہیں ہیں۔ پکار لو، جب مر جاتا ہے تو پھر نہیں سنتا، یا سنتا ہے؟ نہیں سنتا۔ آج بھی بڑے بڑے مر رہے ہیں نا، ہر دور میں موت تو انسانوں پر آتی ہے نا، مرنے کے بعد ان کے بڑے بڑے اونچے اونچے قبے، قبروں کے اوپر آستانے بنائے جاتے ہیں۔ جب یہ زندہ تھے نا تو ان کی حیثیت کیا تھی؟ مالک نہیں تھے، یہ اپنی سانس کے مالک نہیں تھے۔ اگر مالک ہوتے تو مرتے نہیں، مرتے نا، سانس لیتے تھے جب تک مالک نے اجازت دی تھی، جب مالک نے اجازت چھین لی تو سانس لینے کے بھی اختیار ختم ہو گیا، یہ مالک نہیں ہے۔ یہ جعلی ملکیت تھی، مالک نے چھین لی، ختم۔ یہ تمہاری دعاؤں کو، پکار کو نہیں سنتے۔ آج بھی یہ بڑے بڑے پیروں کا انتقال ہوتا ہے نا، جن کو مرنے کے بعد پوجا جاتا ہے، بیٹے کو اگر معلوم ہوتا کہ میرے باپ کا جناب فلاں فلاں مرید بڑے پیسے والا ہے تو وہ تو مانگتا اس سے، اس کو معلوم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ باپ کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر چیک بک مل گئی تو کچھ مل جائے گا، ورنہ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ زندگی بھر پیسہ اولاد سے اور رشتہ داروں سے چھپا کے رکھتے، مر گئے پتہ بھی نہیں چلا کہاں گیا، کیسے گیا۔ پہلے لوگ کہتے تھے پیسہ جو ہے نا وہ زمین کے اندر دبا دیتے تھے، اکثر ہندو یہ کام کرتے تھے، وہ پتہ چلا مر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا اس کی اولاد کو کہ پیسہ کہاں دبایا ہے۔ کسی کو ادھار دے دیا، دوستی تھی بڑی، کوئی حساب کتاب، کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے، اب اگر وہ اچھا نیک ہوا تو اس نے اولاد کو دے دیا، نہیں ہوا تو اس نے بولا یہ تو کوئی لکھت پڑھت تو تھی نہیں، جاؤ۔ اگر یہ زندہ ہوتا، یہ سن رہا ہوتا، یہ بتانے کے قابل ہوتا تو اولاد سے کہہ دیتا بھائی میں تو مر گیا ہوں لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ فلاں سے پیسہ لے لینا، نہیں، ختم۔ جو زندگی میں بتا دیا وہ بتا دیا، جو کر گیا وہ کر گیا۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ختم۔ فرمایا یہ سنتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر قرآن کہتا ہے بالفرض تمہارے کہنے کے مطابق اگر سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، یہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے،
یہ کرنے کے کوئی اختیار نہیں رکھتے مرنے کے بعد۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں کہ مالک ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو، ہم نے کب کہا تھا ہمیں آوازیں دو، ہم نے کب کہا تھا کہ اولاد دینا ہمارے اختیار میں، ہم نے کب کہا تھا کہ روزی ہمارے قبضے میں۔ یہ تو یہ خود جاہل کر رہے تھے، ان سے پوچھ، ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ یہ خود جواب دیں۔ دنیا میں تو بڑے دعوے تھے، قرآن سورہ بقرہ میں نقشہ کھینچتا ہے کہ یہ مرید اور پیر دونوں اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، یہ لیڈر ہی موجود ہے اور اس کے پیچھے کام کرنے والے ورکر ہی موجود ہیں، امام صاحب بھی موجود ہیں، مقتدی موجود ہیں، بڑے بڑے سردار موجود ہیں، اور پیچھے چلنے والے ان کے ہاری بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں۔ یہ جو پیچھے چلنے والے کیا کریں گے؟ کہیں گے بھائی یہ تم لوگوں نے تو ہمارے کو گمراہ کیا تھا نا، غلط راستے پہ تم نے ڈالا تھا، سردار صاحب، وڈیرے صاحب تم نے ہم کو غلط راستے پہ ڈالا تھا، لیڈر صاحب تم نے ہم کو غلط راستے پہ ڈالا تھا، پیر صاحب تم نے ہمارے کو غلط راستے پہ ڈالا تھا، استاد صاحب ہم شاگرد تھے ہمیں تم نے غلط مسئلہ بتایا تھا، امام صاحب تم نے ہمارے کو، ہم مقتدی تھے تم نے ہمیں کو غلط بتایا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ وہ لوگ بیزاری کا اظہار کر دیں، استبرأ الذین اتبعوا، جن کی لوگ پیروی کرتے تھے، سردار انکار کرے گا، وڈیرا انکار کرے گا، لیڈر انکار کرے گا، مولوی انکار کرے گا، پیر انکار کرے گا، کن کا؟ پیچھے چلنے والوں کا۔ کہتا ہمارا تمہارا کیا تعلق؟ جاؤ جو تم نے کام کیا بھگتو جا کے خود، جو غلط کام کیے سزا تمہارے کو ملے گی۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، سامنے اللہ کا عذاب ہوگا۔ فتقطعت بهم الاسباب، ان کے درمیان جتنے رشتے ناتے تھے یہ سارے ٹوٹ جائیں گے۔ اب یہ بیچارے کیا کریں؟ مرید کیا کریں؟ پھنس تو گیا۔ وہاں تو پیر صاحب کہتا تھا ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے، وہاں امام کہتا تھا بس میرے کو کھلاتے پلاتے رہو، مجھے موٹا کرتے رہو، جنت میں لے جانے کا کام ہمارا ہے، میں انجن ہوں ریل کا، تم پیچھے میرے ڈبوں کی طرح چلتے آؤ، جنت پہنچ جائیں گے۔ اب یہاں آ کے تو بولتا بابا میرا تمہارا تعلق نہیں۔ اب یہ بیچارے کیا کریں؟ تو قرآن کہتا ہے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم، یہ پیچھے والے کہیں گے اگر ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا ہوتا ہم تم سے اسی طرح بیزاری کرتے، اسی طرح تم پر لعنت ملامت کریں گے جس طرح آج تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو۔ دنیا میں تو تم نے بڑے ہمارے کو سبز بات دکھائے تھے، بڑے ہمارے کو دلاسے دیے تھے، بڑے ہمارے ساتھ اچھے اچھے میٹھی میٹھی باتیں کی تھی، یہاں تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو قرآن نے یہاں پر بھی یہی کہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اللہ کا جب قیامت کے دن قائم ہوگا، یہ جن کی پوجا ہو رہی تھی، جو پوجے جا رہے تھے، جن کے مزاروں پہ لوگ سجدے کر رہے تھے، جن کو دور اور نزدیک سے مشکلات میں آوازیں دے رہے تھے، یہ کہیں گے بابا ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہم تو تمہارے اس کے ساتھ کفر کر کے اس کے ساتھ انکار کرتے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور آپ کو اس جیسی باتیں کوئی خبردار نہیں بتا سکتا، وہ سب سے بڑا الخبیر ہے، وہ تمہارے کو ایسی باتیں بتا رہا ہے جو کل قیامت کے دن ہوگا نا، وہ آج تمہارے کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ نقشہ آج کھینچ کے دکھا رہا ہے۔ سمجھ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ہوش کے ناخن لو، تاکہ تمہاری دنیا بھی سنورے اور کل آخرت بھی تمہاری بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین المؤمنین یا عباد اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ اے انسانوں، اے سارے لوگوں، آدم کی ساری اولاد، انتم الفقراء، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سب کے سب فقیر ہو، مانگنے والے ہو، سب، کسی کو خاص نہیں کیا۔ یا ایھا الناس حکم عام ہے، خطاب عام ہے، انبیاء بھی آ گئے، بادشاہ بھی آ گئے، بڑے بڑے دولت مند بھی آ گئے، بڑی بڑی قوتوں اور طاقتوں کے مالک بھی آ گئے، غریب بھی آ گیا، وڈیرا بھی آ گیا، ہاری بھی آ گیا، کسان بھی آ گیا، شہر کے رہنے والا بھی آ گیا، گاؤں گوٹ کا رہنے والا بھی آ گیا، سارے آ گئے۔ کہ تم سب کے سب ہو فقیر، تم سب کون ہو؟ فقیر ہو، مانگنے والے ہو۔ پھر دینے والا کون؟ فرمایا مانگتے کس سے ہو؟ اللہ، اللہ کے در کے فقیر ہو۔ آج ہم فقیر اللہ بننے کو تیار نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے فقیر ہیں۔ ہمارے کیا محرم کے مہینے میں ہرے رنگ کا بچوں کو لباس پہنایا جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ فقیر حسین ہے، یہ حسین کا فقیر ہے۔ میں ایک دن گھر میں بیٹھا تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلا تو محلے کا ایک بچہ لڑکا لے کر آیا چھوٹے بھائی کو، ہرے کپڑے پہنے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے کچھ دے دو۔ میں نے کس بات کا؟ تو کہتا ہے یہ حسین کا فقیر ہے، اس کو دے دو۔ میں نے کہا ہم اللہ کے فقیر کو دیتے ہیں، حسین کے فقیر کو نہیں دیتے۔ حسین خود اللہ کا فقیر تھا رضی اللہ عنہ، ہم اس کو دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے فقیر بن جاؤ، اللہ کے نام پر مانگو اور اللہ کا فقیر بن کے مانگو، دے دیں گے۔ کہتا نہیں ہم اللہ کے نام پہ نہیں مانگتے۔ میں نے پھر اب دیتے نہیں، اللہ کے نام پہ نہیں مانگتے۔ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے اللہ سے مانگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ عباس کو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تجھے مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنا ہے تو بھی اللہ سے مانگ، اللہ کے نام پر مانگو۔ تسألون بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ کے نام سے سوال کرتے ہو۔ تو کہا انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نکلتے فرعون کے ظلم سے ستائے ہوئے اس میں کہ وانٹڈ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں مصر سے اور مدین چلے جاتے ہیں، اور وہاں طویل واقعہ سورہ قصص میں مالک نے ذکر کیا ہے، درخت کے نیچے لیٹ جاتے ہیں تو کہتے ہیں لما انزلت الی من خیر فقیر، مالک جو تو آسمان سے میرے لیے اتارے، جو رحمت کے دروازے کھولے، میں فقیر ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ تیرا فقیر ہوں، اور یہاں لوگوں نے اللہ کے فقیر بننے کے بجائے حسین کا فقیر بنتے۔ تو کہا انسانوں تم سب کے سب فقیر ہو، کس کے؟ اللہ کے۔ واللہ الغنی، اور اللہ ہے بے نیاز، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، وہ دیتا ہے بغیر پوچھے بھی دیتا ہے، بغیر مانگے بھی دیتا ہے، مانگو تب بھی دیتا ہے۔ اس نے ہم کو جو اکثر نعمتیں دی ہیں، بڑی قیمتی نعمتیں، بغیر مانگے دی ہیں۔ یہ آنکھیں بلا مبالغہ لاکھوں صفحات میں نے ان آنکھوں سے پڑھنی ہے۔ یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے ہر شخص کے لیے۔ میں نے مانگی تھی اس سے؟ نہیں مانگی تھی، دے دی۔ یہ دماغ ہر ایک کے پاس اللہ نے دیا، کسی نے مانگا تھا کہ اللہ میرے کو دماغ دے دے، دے دیا۔ یہ پورا جسم کے اندر ایک ایک چیز، کبھی کام کرتے ہوئے ہتھوڑی یا کوئی اور چیز ناخن پہ لگ جاتی ہے نا، نشان آ جاتا ہے خون کا، خون جم جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔
یہ ناخن بظاہر کوئی چیز نہیں، تھوڑا بڑا ہوتا ہے کاٹ دیتے ہیں، بیکار ہے، لیکن کتنی بڑی نعمت ہے، جس کو چوٹ لگتی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے۔ معمولی سی نیکی ہم جو کر رہے ہیں اسی جسم کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے سے بڑا عمل اسی جسم کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس جسم کی ہم کو قدر نہیں ہوتی۔ جب یہ نعمت چھنتی ہے پھر ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑی قیمتی چیز تھی۔ ذرا سا دانت میں درد ہو جاتا ہے، ایک رات جاگتے ہیں، یار دانت تو بڑی قیمتی چیز ہے یار، یہ تو تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ساری نعمتیں مجھے اور آپ کو اللہ نے بغیر مانگے ہوئے دی۔ اگر ہم اس سے مانگیں گے تو کیا نہیں دے گا؟ بغیر مانگے تو اس نے دے دی، اور اگر ہم مانگیں تو کیا نہیں دے گا؟ وہی دینے والا اور ہے کون دینے والا؟ فرمایا انسانوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ اور اللہ هو الغنی الحمید، وہ اکیلا غنی ہے، اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج دنیا میں یہ ہوتا ہے نا، بڑے دولت مند ہیں لوگ کہتا ہے بڑا غنی ہے، یہ ایک اس کی دولت محدود ہے۔ آپ روز روز اس کے پاس چلے آئیں مانگنے کے لیے نا تو تنگ ہو جائے گا، آخر بولا بھاگ جا، روز آ جاتا ہے منہ اٹھائے، لیکن اس کی بارگاہ میں آؤ، دن میں 5 ٹائم آتے ہیں نا نمازی، کیا کرتے ہیں؟ کہتے اے دن الصراط المستقیم، مالک سیدھا راستہ دکھا، ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں اور بتایا بھی اسی نے کہ یہ مانگو۔ ہر نماز میں مختلف دعائیں کرتے ہیں، تحیات میں دعا کرتے ہیں نا، روز دعائیں کرتے ہیں، کبھی ناراض ہوتا ہے؟ وہ بغیر مانگے بھی دیتا ہے، مانگو پھر بھی دیتا ہے، زور سے بلند آواز سے مانگو تو بھی دیتا ہے، چپ کے مانگو تو بھی دیتا ہے، چپ کے نہیں، صرف دل سے مانگو پھر بھی وہ دیتا ہے۔ اب گونگے کے پاس تو زبان ہی نہیں ہے نا، کیسے مانگے گا؟ دل سے مانگے۔ آستہ گویم یا بلند دانا خدای ارجمن، آستہ بولو، زور سے بولو، وہ سنتا ہے۔ انہو یعلم الجہر، اللہ تعالیٰ زور سے بولو تو بھی جانتا ہے، اخفا بہت چپ کے بولو وہ بھی جانتا ہے، انہو علیم بذات الصدور، وہ تو سینے والی بات بھی جانتا ہے، جو خیال دل کے اندر آتا ہے مالک کو اس کا بھی علم ہے۔ فرمایا یہ سوچ لو دینے والا وہ ہے، غنی بھی وہ ہے، اگر اس سے سرکشی کرو گے، اس کے ساتھ کفر کرو گے، یا علی مدد کے نعرے لگاؤ گے، یا رسول اللہ مدد پکارو گے، المدد یا غوث اعظم پکارو گے، 7 والے کو پکارو گے، بٹائی کو پکارو گے، تو پھر یہ سوچ لو ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر چاہے ساری مخلوق کو لے جائے، ختم کر دے، ہلاک کر دے، اور نئی مخلوق لے آئے، کو کوئی روک لے گا؟ کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس کو روک لے؟ کسی میں تو کوئی طاقت نہیں۔ ہمیں ملکانی سے متعارف کرانے والے جو ساتھی تھے، ماسٹر احسن صاحب تھے نا، میری پہلی ملاقات ان سے ہوئی تھی، دنیا میں نہیں، اب چلے گئے۔ 20 25 30 سال کے بعد آپ کسی مسجد میں جائیں، ساتھیوں متعلق پوچھیں، بولا چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا۔ 100 سال، یہ مسجد تو 200 سال سے آباد ہے میں، کیا 200 سال پہلے آپ لوگ تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا ان میں سے۔ یا 50 60 سال 70 سال کے بعد کوئی ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا جو آج یہ بھری ہوئی مسجد ہے، کوئی اور لوگ ہوں گے۔ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، نئی مخلوق لے آئے گا، یہ منبر پہ کوئی اور ہوگا، یہ مقتدی کوئی اور ہوں گے۔ ان یشاء یذھبکم، چاہے تم سب کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو یہ کرتا ہی رہتا ہے۔ شہروں کے شہر ختم ہو جاتے ہیں، نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ یا آپ کے پڑوس میں شہر ہے نا ٹھٹا، ایک وقت ایک زمانے میں یہ علم کا گہوارہ تھا،
400 بڑے بڑے مدارس اس کے اندر تھے۔ آج جو حال دیکھیں آپ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ٹھٹا وہ شہر ہے جو کسی زمانے میں سندھ کا دل تھا۔ بس ایک نشانی موجود ہے، مسجد جو بادشاہ نے بنائی تھی، وہ مسجد بتاتی ہے کہ اس شہر کے اندر کتنے لوگ ہوں گے۔ اس شہر کو، مسجد کو بھرنے کے لیے انسان چاہیے نا، ٹھیک ہے نا، اندازہ ہو جاتا ہے نا۔ اس نے جنگل میں تو نہیں بنائی ہوگی اتنی بڑی مسجد، ایسے علاقے بنائی ہوگی جو بہترین جناب جو ہے نا آباد علاقہ ہوگا۔ تو یہ تو مالک روز کرتا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہم آج ہیں، کل ہم چلے جائیں گے، کچھ اور آئیں گے، پھر وہ بھی چلے جائیں گے، انجام جناب جو ہے نا سب قیامت کے دن اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو مالک یہ آج ہمیں کتاب ہدایت قرآن کی صورت میں نازل فرما چکا ہے۔ آپ نے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بنا کر اس نے مبعوث کر دیا ہے۔ اس کی تعلیمات ہمارے پاس موجود، حدیث کی صورت میں موجود، اس کی لائی ہوئی کتاب، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن حکیم ہمارے سامنے، ہمارے گھروں میں، ہماری مساجد میں، ہماری مدارس کے اندر موجود۔ کرنے کا کام صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں۔ دنیا میں اخبارات کو پڑھنے کے لیے گھنٹوں لگا دیتے ہیں، چینلوں کے اوپر بٹن دبا دبا کے بدلتے ہوئے گھنٹے، پوری رات لوگ جناب چینل کے اوپر گزار دیتے ہیں۔ 1 گھنٹہ نہیں کہہ رہا، آدھا گھنٹہ نہیں کہہ رہا، 15 منٹ کہہ رہا ہوں، گھنٹے کا چوتھائی حصہ، 1/4، 15 منٹ اس کتاب کو اٹھاؤ۔ اردو میں اس کے ترجمے موجود، سندھی زبان کے اندر اس کے ترجمے موجود، ہر زبان کے اندر اس کے ترجمے موجود ہیں۔ اس کو اٹھاؤ، پڑھو۔ الحمدللہ سندھی میں تو شاعری کے اندر بھی ترجمہ موجود ہے احمد ملا صاحب کا، اور نثر میں بھی موجود ہے۔ اس کتاب کو اٹھاؤ، یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ تمہاری کتاب نہیں ہے، یہ مالک کی کتاب ہے، میرے اور تمہارے لیے آئی ہے۔ اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، علماء موجود ہیں ان سے سیکھو، تاکہ معلوم ہو اللہ نے یہ پیغام میں کیا ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت موجود، احادیث موجود، اس کو اٹھاؤ، انہیں پڑھو، پھر معلوم ہو جائے گا کہ سچا راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینھیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی۔